ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں وہ پیارے صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ ارشادات امت کو عطا فرمائے، نقل کیے ہیں۔ کسی کو خیال آیا، وقت کا والی تھا مدینہ منورہ کے مامون، کہ یہ آدمی اتنی احادیث کا تذکرہ کرتا ہے، حافظہ کیسا ہے؟ اس سے کہا احادیث سناؤ ذرا، اور ایک شخص کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا، ذرا نقل کرتے رہنا۔ انہوں نے احادیث سنائی اور یہ بھی بتایا کہ یہ حدیث مجھ تک کس واسطے سے پہنچی ہے۔ 100 حدیث سنائی۔ پھر کئی سالوں کے بعد پھر بلایا، فرمایا جو پہلے آپ نے کئی سالوں کے بعد جس ترتیب سے احادیث سنائی تھی اسی ترتیب سے ذرا دوبارہ سنا دو۔ پردے میں ان سے کہا کہ ذرا اس کو دیکھ لینا، تو ایک نقطے کا بھی فرق کوئی نہیں آیا۔ اس اوقات ہم آج اپنے حافظوں کا حال دیکھتے ہیں تو پیچھے والے حافظوں کے اوپر یقین بھی نہیں آتا کہ کوئی شخص 5,500 10,500 احادیث یوں یاد کر لے جیسے سورہ فاتحہ ازبر یاد ہوتی، یقین بھی نہیں آتا، اس لیے کہ ہم اپنے حافظوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن جن کے حافظوں میں اور جن کے علم میں برکت رہی ہے، انہوں نے دنیا میں دین کے لحاظ سے عجیب و غریب کارنامے سر انجام دیے ہیں، عجیب و غریب۔ آج میں عرض کیا ہوں کہ آج جیسا کوتاہ نظر ہم جیسوں کو، تو ان چیزوں پہ اب یقین بھی نہیں آتا، لیکن اللہ اس دور میں بھی کچھ کرشمے دکھاتا ہے، کچھ ایسے مناظر دکھاتا ہے۔ اب بھی ایسے بزرگ موجود ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا حفظ 27 دن میں کیا۔ 27 دن حافظے میں برکت۔ بچے تو ایسے ہمارے پاس کئی سارے نظروں میں گزرے ہیں جنہوں نے 5 مہینے میں 6 مہینے میں قرآن حفظ کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، اگر اس کی حفاظت رہے حافظے کی تقوی کی بدولت تو یہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عمر میں برکت نہیں رہتی، حافظے میں برکت نہیں رہتی، صحت میں برکت نہیں رہتی۔ کس کام آئی صحت؟ پتہ نہیں، خرافات میں لگ گئی ساری صحت۔ کس کام میں عمر گزری؟ پیچھے دیکھیں تو سوائے مٹی کے کچھ نظر نہیں آتا۔ کس کام میں لگے زندگی کی گھڑیاں، نظر آتا ہے کچھ بھی نہیں کیا۔